ایک مرتبہ خلیفہ ابو جعفر منصور اپنے دربار میں متکبرانہ انداز میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک مکھی اس کی ناک پر بار بار بیٹھتی، وہ اڑاتا، وہ پھر بیٹھتی۔ جب تنگ آ گیا تو اس نے ابن سلیمان سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے مکھی کو کیوں پیدا کیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مکھی کو پیدا کیا ہے متکبروں کا غرور اور گھمنڈ توڑنے کے لیے۔ عادل حکمران اچانک بیمار ہوئے تو حکماء نے ان کے علاج کے لیے شہد تجویز کیا۔ ان کے خزانے میں شہد موجود تھا، لیکن انہوں نے خود سے نہیں لیا بلکہ اپنے شہر کی رعایا کو جمع کیا، ان سے اجازت لی کہ بیت المال میں جو شہد ہے میں اس کو استعمال کر لوں۔ جب رعایا نے خوشی خوشی اجازت دے دی تو انہوں نے پھر اس کو استعمال کیا۔ بخت نصر ایک نیک بادشاہ تھا، 2 پیغمبروں کی اطاعت بھی کرتا تھا، لیکن اچانک ایک لڑکی کی محبت میں مبتلا ہو گیا۔ اس کے نکاح کا پیغام بھیجا۔ اس کی ماں نے کہا کہ تم اس کا حق مہر ادا نہیں کر سکتے۔ اس نے پوچھا مہر کیا ہے؟ اس نے کہا 2 پیغمبروں کا سر۔ اس نے 2 پیغمبروں کو قتل کر دیا اس لڑکی کو حاصل کرنے کے لیے۔ میں لکھا ہے کہ ایک زمانے میں ایک تھیلی پائی گئی جس میں کھجور کی بڑی گٹھلی کے برابر گندم کے دانے موجود تھے، اور ساتھ یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ اس زمانے میں اگتے تھے جس زمانے میں عدل و انصاف سے کام لیا جاتا تھا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک مرید کو فرمایا کہ فلاں علاقے میں جا کر دین کی تبلیغ کا کام کرو، اور 2 نصیحتیں فرمائیں کہ کبھی خدائی کا دعویٰ نہیں کرنا اور کبھی نبوت کا دعویٰ نہیں کرنا۔ اس نے حیرانگی سے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ خدا کی وہ ذات ہے جو وہ فرما دے وہی اٹل ہے۔ جو بندہ اپنے حکم کے متعلق یہی رائے رکھے وہ گویا کہ خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، اور نبی کی وہ ذات ہے جو کچھ زبان سے فرمائے وہی سچ ہوتا ہے۔ جو بندہ اپنے قول کے متعلق یہی رائے رکھے وہ گویا کہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک غار میں دیکھا کہ ایک عظیم الخلقت آدمی لیٹا ہوا ہے، اس کے ساتھ ایک پتھر پر لکھا ہوا ہے کہ میں 2 بادشاہ ہوں، میں نے 1000 سال تک حکومت کی ہے، 1000 شہر فتح کیے ہیں، 1000 لشکروں کو شکست دی ہے، 1000 کنواری عورتوں کے ساتھ شب زفاف کا لطف اٹھایا ہے۔ میرا انجام یہ ہے کہ میرا بچھونا زمین ہے اور میرا تکیہ پتھر کا ہے، مجھے دیکھ کر کوئی بھی آدمی دنیا کے دھوکے میں مبتلا نہ ہو۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ایک خاتون نے اپنی بیٹی سے کہا کہ میرے ساتھ افطاری کی تیاری کروا لو۔ اس نے کہا نہیں، میں نے ڈرامہ دیکھنا ہے۔ افطاری کے بعد دیکھا تو وہ اوندھے منہ گر کر مر چکی تھی۔ اب ٹی وی کو اٹھاتے تو اس کی لاش اٹھتی ورنہ نہیں اٹھتی تھی۔ غسل دیا تو ٹی وی ساتھ تھی، جنازہ اٹھایا تو ٹی وی ساتھ تھی، جنازہ پڑھا تو ٹی وی ساتھ تھی، دفن کے لیے لے گئے تو ٹی وی ساتھ لے گئے۔ جب ٹی وی واپس لانے لگے اس کی لاش باہر نکل پڑی، یہاں تک کہ ٹی وی کو اس کے ساتھ دفن کیا، تب کہیں جا کر اس کی تدفین مکمل ہوئی۔